لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل والحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وأتشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات. عزیزان گرامی و برادران ایمانی و محبان آل محمد، سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اہل غازی پور نے حق محبت کو ادا کیا. میں اس مقام پر شکریہ بھی ادا کر سکتا تھا، لیکن بہت ہی رسمی بات ہو جاتی اور جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہوتی کہ اگر میں اس موقع پر اس پروگرام کے انعقاد کا شکریہ ادا کرتا، چونکہ یقیناً یہ ہمارے خانوادے کے کسی شخص سے اظہار محبت نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی عزادار سے اظہار محبت کا پروگرام انعقاد کیا گیا ہے. ایک جو عاشق حسین تھا، عاشق اہل بیت تھا، اور صرف بات یہی نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے اتنا وقت گزارا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، چلنے میں، حرکات و سکنات میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر انداز سے تبلیغ ازا ہوتی رہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مزاج سے واقف ہیں، انداز سے واقف ہیں. کبھی کوئی بات انہوں نے امام حسین کی محبت سے ہٹ کے کی ہی نہیں. تو عزیزان گرامی یقیناً قابل داد و تحسین ہے، اور میں ساتھ ساتھ اس موقع پر مجلس کے ابتدا میں دعا گو ہوں جناب ظفر صاحب کے لیے اور جناب صادق صاحب کے لیے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی تمام مشکلات کو حل کرے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم شہید کو یاد کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ شہید زندہ ہے، چونکہ اگر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگیں کہ شہید زندہ ہے تو عزیزان گرامی یہ توہین شہادت خداوند کریم ہے. چونکہ جس کی زندگی کی شہادت
پروردگار دے چکا ہے، اب اس کے بعد ہمیں اس کو ثابت کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ سے بتائیے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ کی اس انداز سماعت سے مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ مجھے تمہید اپنی مجلس میں بالکل نہیں رکھنی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ خود توسی صاحب اپنی مجلسوں میں تمہید کیوں نہیں رکھتے تھے، چونکہ آپ لوگوں کے درمیان اتنی مجلسیں پڑھی ہیں اور آپ اس آمادگی کے ساتھ آتے ہیں کہ خود ذاکر کا دل نہیں چاہتا کہ تمہید باندھ کر کے مجلس کو زبردستی طولانی کرے۔ تو عزیزان گرامی، بالکل انہی کے اسی روایت پہ عمل کرتے ہوئے تمہید کا خانہ بالکل خالی ہوگا، اور معین وقت میں چونکہ پے در پے مجالس کا سلسلہ ہے، پروردگار آپ کے اس حوصلے کو سلامت رکھے اور جلد از جلد بات آپ تک پہنچانی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بڑا شخص کسی چیز کی گواہی دے دے تو اس کے بعد پھر اس چیز کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جس کی زندگی کی گواہی پروردگار عالم دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو اب دنیا کا حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے کہ جناب پھر آپ یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم یہ مجلسیں شہید کے زندہ ہونے کے لیے نہیں کرتے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ثبوت ہے، جانے والے کی زندگی کا ثبوت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، خدا کا شکر ہے جو زندہ ہوتے ہیں وہ شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، اور شہیدوں کو یاد کرنا یہ ثبوت ہے ہماری زندگی کا، ان کی زندگی کا نہیں، کیونکہ ان کی زندگی کی گواہی زندگی کو خلق کرنے والا دے چکا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر کسی کی جان ہے۔ اور ہم ان مجلسوں کو انعقاد کر کے یہ بتاتے ہیں کہ سانسوں کی ڈور کے رک جانے سے یہاں رشتے ٹوٹا نہیں کرتے، یہ فرش اعضاء کے رشتے ہیں، یہاں سانسیں بھلے ہی رک جائیں لیکن رشتے نہیں ٹوٹا کرتے۔ دیکھیں وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے رشتے فقط تعزیہ دیکھنے سے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، ہم تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں تم زندگی کی بات کرتے ہو، یہاں دنیا سے جانے کے بعد بھی رشتے نہیں ٹوٹا کرتے۔ تو خدا کا شکر ہے یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے۔ اور دیکھیں عجیب بات ہے، خدا کا شکر ہے یہ واحد قوم ہے شہزادی کونین کے صدقے میں کہ دنیا کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا مرنے والے سے محبت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے عبادت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، لیکن عزیزان گرامی لین دین کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ہر قوم میں۔ صرف یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس میں دنیا سے جانے کے بعد بھی لین دین کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہاں سے آپ ایک سلوات بھی بھیجئے تو وہ قبول کرتے ہیں، سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں یہ مجلس مجھے کوئی رسمی جو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اس انداز سے خطاب نہیں کرنا ہے، چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ زندگی بھر عشق حسین کی تبلیغ کرتے رہے۔ میرا موضوع، میرا عنوان، میرا ٹاپک آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہوگا، عشق حسین اور قربتاً اللہ۔ اور جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، خود اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صاحب نفس مطمئنہ کا ذکر ہونا ہے اور عشق کی بات ہونی ہے، قربتاً اللہ کو سمجھنا ہے، تاکہ جو مفہوم عبادت ہے وہ سمجھ میں آ سکے، جو حقیقت عبادت ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ تو خداوند کریم نے، خالق کائنات نے جب اپنی سب سے بہترین مخلوق کو بنایا تو اس کو نام دیا انسان۔ میں نے کہا تھی تمہید کا خانہ بالکل نہیں ہے، میں اپنی بات کا آغاز کر چکا ہوں اور معین وقت میں مجھے بات کو سمیٹنا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ آرگنائزرز نے، پروردگار سلامت رکھے خود جناب عروج صاحب کو اور شاہزان صاحب کو، کہ انہوں نے یقیناً محبت کا جو ایک حق تھا وہ ادا کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں پھر میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مجلسیں ہیں یہ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ دنیا تک یہ پیغام پہنچتا رہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ فنا فی الحسین اور فنا للحسین ہے۔ اس لیے کیوں فنا ہونا؟ اس لیے تاکہ ہم باقی رہیں۔ یہ بقا کا اس سے اچھا کوئی فارمولہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذکر کے۔
تو عزیزان گرامی، خداوند کریم نے انسان کو بنایا، اپنی بہترین مخلوق، نام رکھا انسان، خطاب دیا اشرف المخلوقات، خطاب ہے اشرف المخلوقات۔ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ حیرت سے مجھ سے پوچھیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ آپ نے ایسے کیسے انسان کو دیکھ لیا کہ جو اشرف المخلوقات نہ ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کی کتاب کو پڑھا ہے کہ جس نے اس انسان کو بنایا ہے، ورنہ وہ اپنی کتاب میں کچھ انسانوں کو یہ کہہ کے خطاب نہ کرتا کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان میں اور اشرف المخلوقات میں عموم خصوص کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یعنی معلوم یہ ہو کہ ہر اشرف المخلوقات انسان ہوگا، لیکن ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات محمد والے دیکھیے انشاءاللہ آپ میری طرف متوجہ رہیں اور گھڑی کی طرف نہ دیکھیے۔ انشاءاللہ مجھے خود خیال ہے، اور بلکہ اس گھڑی کی طرف تو بالکل نہ دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ خیال کیا ہو کہ میں امریکہ سے آیا ہوں تو وہاں کا ٹائم سیٹ کر دیا جائے، تو یہ شاید وہاں کے حساب سے چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میری طرف دیکھتے رہیے اور بات آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی۔ اور دیکھیے ہمارے بزرگوں نے خود، جب توسی چاچا سے ہم لوگ ڈسکشن چلتے رہتے تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو مجلس لمبی پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لمبی لگنا بری بات ہے۔ لمبی پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لمبی لگنی نہیں چاہیے۔ تو میری یہ کوشش رہے گی کہ آپ کو لمبی لگے نا، اور نہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ تو عزیزان گرامی، خداوند کریم نے انسان بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اشرف المخلوقات یہ کہلایا جائے، ہر انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ چونکہ عزیزان گرامی شکلاً انسان ہونا اور بات ہے، عقلاً انسان ہونا اور بات ہے۔ صورت کے حساب سے انسان ہونا اور بات ہے، سیرت کے حساب سے انسان ہونا اور بات ہے۔ مخلوق کی نظر میں انسان ہونا اور بات ہے، اور خالق کی نظر میں انسان ہونا اور بات ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ خالق کی نظر میں انسان کہلائے کہ جس نے اسے بنایا ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، میں بہت جلدی گزروں گا، انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، آپ نے کسی دکان سے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی کھوٹ نکلا، آپ اسے لوٹانے کے لیے دکان میں پہنچے اور اس نے دیکھتے ہی کہا کہ بھائی یہ ہمارے یہاں کی چیز ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں کی چیز ہے ہی نہیں۔ کہا آپ نے کیسے کہتے؟ چونکہ یہ چیز ہمارے یہاں بنتی ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو خرید رہا ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ شے ہماری، یہ شے ان کی ہے، جو بنا رہا ہے وہ کہے کہ یہ شے میری ہے۔ تو خالق کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، بندے کے یہ کہنے سے کہ تو میرا خالق ہے وہ خالق نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بندگی کی معراج ہے۔ تو عزیزان گرامی تو خالق کی نظر میں انسان کون ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں خالق کی نظر میں انسان وہی ہے جو مقصد انسانیت کو پورا کرے، اپنے مقصد خلقت کو پورا کرے۔ ظاہر سی بات ہے جو شے جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے، موضوع آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، میں بار بار میرے موضوع کو دہراؤں گا نہیں، عشق حسین ہی قربتاً اللہ ہے، اور موضوع سے انشاءاللہ بالکل بھی نہیں ہٹوں گا۔ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ جو مقصد کو پورا کرے اپنی خلقت کے، وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ انسانیت کا، انسان کے انسان بننے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب اپنی طرف سے کچھ کہیں تو دنیا یہ کہے گی یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی بات ہے، آپ کے جذبات ہیں، لیکن خود اسی خالق سے پوچھا جائے کہ پروردگار تو نے بنایا کیوں؟ تو ندائے پروردگار آئے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عبادت کرے پروردگار کی وہ انسان کہلائے گا پروردگار کی نظر میں۔ خالق کی نظر میں وہ انسان ہے کہ جو مقصد خلقت کو پورا کرے۔ تو یعنی انسان ہونے کا دار و مدار عبادت پہ، پروردگار عبادت کوئی سی بھی کر لے کا نہیں، عبادت کا دار و مدار نیت پہ، انسان ہونے کا دار و مدار اعمال پہ، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔
پروردگار نیت کا دار و مدار کہا اخلاص پہ، نیت خالص ہونی چاہیے، جو قربتاً اللہ ہے یہ خالص ہونا چاہیے۔ تو جب یہ قربتاً اللہ خالص ہوگا تب انسان کہلائے گا۔ انسان ہونے کا دار و مدار عبادت پہ، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، نیت کا دار و مدار قربتاً اللہ پہ۔ تو اب اس قربتاً اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد عبادت کامل کب ہوگی؟ جب نیت خالص ہوگی۔ تو اب یہاں دو چیزوں کا سمجھنا ضروری، ایک عبادت کا سمجھنا ضروری، ایک نیت کا سمجھنا ضروری، کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور نیت کیسی ہونی چاہیے، عبادت کسے کہتے ہیں اور قربتاً اللہ کسے کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب جب بات عبادت کی آئی، پوچھئے دنیا کے بڑے بڑے عابدوں سے جن کے ماتھے پہ گٹا اور نہ جانے ایک عجیب سا حلیہ ہے، ان سے پوچھئے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ عبادت تو کہتے ہیں سرکار نماز کو۔ اب میں تلفظ میں جانا نہیں چاہتا، چونکہ نماز خود لفظ نماز کا بھی تلفظ صحیح نہیں نکلتا۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت آپ میرے جملوں سے پہلے نقطے تک پہنچ رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا جب ہم نے پوچھا بھئی عبادت کسے کہتے ہیں، تو دنیا نے کہا نماز کو عبادت کہتے ہیں، روزے کو عبادت کہتے ہیں، حج کو عبادت کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تمام چیزیں عبادت کی مصداق ہیں، تعریف نہیں ہے۔ یہ عبادت کی مصداق ہیں، تعریف نہیں ہے۔ ہم آپ سے ڈیفینیشن مانگ رہے ہیں، پریبھاشا مانگ رہے ہیں، اس کی تعریف کیجئے کہ عبادت کہتے کس کو ہے۔ چونکہ جتنی چیزیں ہیں یہ مصداق ہیں، یہ عبادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف نہیں کہلائے گی۔ ہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن عبادت کی تعریف نہیں ہے۔ اچھا، میں زیادہ گاڑے الفاظ استعمال کر کے آپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو عزیزان گرامی، اب عبادت کہتے کس کو ہیں، یوں تو آپ کو بہت سی تعریفات مل جائیں گی، لیکن بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں، بس متوجہ رہے۔ ہر وہ شے، عبادت کی بڑی آسان تعریف آپ کو دے رہا ہوں، ہر وہ شے کہ جس سے عبد اور معبود کا رشتہ مضبوط ہوتا ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہر وہ شے جس سے عبد و معبود کا رشتہ مضبوط ہوتا ہو، خالق و مخلوق کا رشتہ مضبوط ہوتا ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ ورنہ انصاف سے بتائیے، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے، تو کون ایسا شخص ہے کہ جو ہر لمحہ اپنی ہر سانس عبادت میں صرف کرتا ہو، جسے ہم اور آپ عبادت کہتے ہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر نیت خالص ہو، نیت پاک ہو، تو ہر سانس عبادت ہے۔ ہر سانس میں عبد و معبود کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، یعنی ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی عبادت۔ لیکن کوئی ایک شے ہے کہ جو اس سانس کو بھی عبادت بنا رہی ہے، اس شے کو پہچاننا ضروری ہے کہ جو قربتاً اللہ کو خالص بناتی ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ عبادت ہے کیا۔ تو عزیزان گرامی، جب بات عبادت کی آئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شے جو عبد و معبود کے رشتے کو مضبوط کرے، یا ایک اور آسان الفاظ میں آپ ایک اور بات لے لیجئے، ہر وہ شے کہ جس کے لیے آپ قربتاً اللہ کی نیت کر سکتے ہیں، وہ شے عبادت ہو جائے گی۔ کیا کوئی انسان معاذ اللہ نعوذ باللہ گناہ کرنے کے لیے اٹھے اور کہے قربتاً اللہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مباح کام بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو یقیناً ثواب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیت کو قربتاً اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، تو عبادت اسے کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ہر وہ شے جس سے عبد و معبود کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن ضروری ہے وہاں بھی نیت، اور نیت کا دار و مدار قربتاً اللہ پہ۔ اب جب قربتاً اللہ کو سمجھنے کی باری آئی، وہ مسلمان سے اتنی غلطی ہو گئی کہ مولا سے پوچھنے کے بجائے ملا سے پوچھ بیٹھا کہ قربتاً اللہ کیا ہے۔ اب جب ملا سے پوچھا کہ قربتاً اللہ کیا ہے، تو اس نے اللہ کے نام پہ اتنا ڈرایا کہ وہ اللہ کے قریب ہی نہیں آیا۔ جو قریب نہ آئے وہ کیا جانے کہ قربتاً اللہ کسے کہتے ہیں۔ بہت ڈرایا۔ اچھا، ایک طرف ڈرانے لگا کہ بھئی جہنم میں یہ ہوگا، وہ ایسی آگ میں ڈال دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اب یہ جو بندہ تھا بجائے کہ قریب آتا، چونکہ عزیزان گرامی قربت کا بھی دار و مدار ایک شے پہ ہے۔ قربت کا دار و مدار ہے محبت۔
قربت کا دیکھیے، میں موضوع سے ایک سیکنڈ نہیں ہٹنا چاہ رہا. قربت کا دار و مدار دیکھیے، انسان ہونے کا دار و مدار عبادت پہ، عبادت کا دار و مدار نیت پہ، قربت اللہ پہ. قربت کا دار و مدار محبت پہ، عشق پہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں محبت نہ ہو، جہاں عشق نہ ہو، وہاں قربت کیسی؟ یہی تو بات ہے کہ جو ماں اور بیٹے کی جو محبت ہے، جسے ہم مامتا کہتے ہیں، یہ دنیاوی محبتوں میں معراج پہ. اور ظاہر سی بات ہے یہیں سب سے زیادہ قربت پائی جاتی ہے. ماں اگر بچے کو مارتی بھی ہے تو بچے کی فطرت یہ ہے کہ اسی ماں سے جا کے لپٹتا ہے. کیوں لپٹتا ہے؟ اب یہاں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. یہ قربت کس بنا پہ ہے؟ یہ قربت محبت کی بنا پر ہے، عشق کی بنا پر ہے. تو کوئی درمیان میں ایسے عشق کی ضرورت ہے کہ عشق اس ذات سے ہو اور زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو. کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے. تو جب مولوی سے پوچھا تو ڈرانے لگا. ایک طرف ڈراتا تھا، دوسری طرف لالچ دیتا تھا کہ جنت میں یہ ملے گا، وہ ملے گا، ایسی حوریں ویسی حوریں، یہ ہوگا وہ ہوگا. جب ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے کہا ہم تو وہ اتنا جانتے ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اب جو سید ڈیسائیڈ کر دیں گے وہی ہوگا. ہم سے پوچھتے ہو کیا ہوگا؟ بھائی جو مالک طے کر دیں گے وہی ہوگا. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں؟ اچھا، جیسے ہی ہم نے یہ کہا، اب یہ بھی درمیان میں بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. چونکہ ایک عجیب سا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی مجلس خطاب کر رہا ہوں تو انہی کے انداز سے کچھ جملے بھی نکل رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، جو ہم نے جوانان جنت کے سرداروں کی بات کی تو فوراً کچھ بوڑھوں کو اپنے بوڑھوں کا خیال آیا. کہا کہ دیکھیں، آپ نے جوانان جنت کے سردار کی تو بات کر لی، لیکن بوڑھوں کے سردار کی بھی تو بات کیجئے. ہم نے کہا اچھا یہ بتا دیجئے بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ کہا فلاں صاحب ہوں گے. ہم نے کہا ابھی اچھا ایک بات بتائیے، مان لیا آپ کی بات کہ بوڑھوں کے سردار فلاں ہوں گے. چونکہ جنت میں جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے، اور جو بوڑھے جائیں گے ان کے سردار فلاں صاحب ہوں گے. ہم نے کہا اچھا بہت اچھی بات. یہ بتائیے تھوڑی دیر پہلے تو آپ جو جنت کا تذکرہ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی حوریں ملیں گے ویسی حوریں ملیں گے. اور بڑھاپے میں جانے کے بعد حوریں کس کام کی؟ ذرا یہ بتائیے. نہیں، جب بات تذکرہ نکل گیا، دلیل ہے سرکار. یہ وہ اور بات ہے کہ جب سامنے والوں کا ہم جواب دیتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے. یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے. کبھی کبھی آپ عقل سے بات کیجئے تو عاجزی کی بنا پر ہنسی آ جاتی ہے. تو ایک طرف تو آپ حوروں کا لالچ دے کے جنت میں بلا رہے ہیں اور بوڑھا جنت میں داخل کر رہے ہیں. تو یہ بڑھاپا کس کام کا اور پھر حوریں کس کام کی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. جنت میں کوئی بہت جلدی جلدی گزروں گا، چونکہ درمیان میں اس بات کو بھی ثابت کر دوں، جنت میں کوئی بوڑھا جا ہی نہیں سکتا. کہا بھئی جنت میں کوئی بوڑھا کیوں نہیں جائے گا؟ چونکہ ہر شخص جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. ہر شخص جوان ہو کر کے جنت میں جائے گا، کوئی بوڑھا کر کے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. اور میں سامنے کیا آپ کو دلیل دوں، بہت جلدی جلدی گزروں گا. ایک شخص تھا، چونکہ فرعون شام کی ایک عادت تھی کہ جو بھی علی کا ذکر کرے اسے خرید لو، اسے خرید لو، اگر نہیں بکتا تو مار ڈالو. اچھا، اس کے لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ خریدنے کی کوشش کرتے تھے، نہیں بکتا تھا مار دیتے تھے. کہا کہ ایک بوڑھا ہے اور عنقریب ہے کہ مر جائے، اور ہر وقت علی علی کیا کرتا ہے، اور جہاں وہ علی علی کرتا ہے وہ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. کہا خرید لو. کوئی ایسی شے ہے دنیا میں جو بکتی نہ ہو؟ کوئی ایسی شے ہے جو بکتی نہ ہو؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح تھی، ہر شے دنیا میں بکتی ہے. ہم بھی بکتے ہیں، آپ بھی بکتے ہیں، میں بھی بکتا ہوں. کون نہیں بکتا؟ ہر کسی کی قیمت ہے، اور دنیا میں ہر انسان بکتا ہے. بس یہ ہے کہ ہر انسان کی قیمت الگ الگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، جذبات کی بات ہے کہ ہمیں کیا بکاؤ کہہ دیا. ہاں میں ہوں بکاؤ، میں ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے اوپر قیمت لگی ہے وہ قیمت ادا کر دو، خرید لو. اور فکس پرائز ہے، نو بارگین، نو بارگین. مسئلہ یہ ہے یہ قیمت میں نے طے نہیں کی ہے، یہ قیمت میرے مولا نے طے کی ہے کہ دیکھو اپنے نفس کا سودا جنت سے کم میں نہ کرنا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ آج کل جو لوگ بکے چلے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، اسی لیے تو کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں علی کو چھوڑ کے. یہ گھاٹے کا سودا ہے.
تو عزیزان کہ ہماری قیمت ادا کر دو، جنت دے سکتے ہو تو لے جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس بوڑھے کو بلایا گیا، ایک مرتبہ فرعون شام کہتا ہے کہ اگر بکتا نہیں تو مار ڈالو، کہ اب جو خود ہی مرنے والا ہو اس کو کیا مارے، 2-4 دن میں مر جائے گا۔ کہ ایک کام کرو، تم جو یہ کہہ رہے ہو بکتا نہیں ہے، اسے میرے پاس لے کر کے آؤ، میں خریدوں۔ ایک مرتبہ اسے لے کر کے دیکھیے، میرے موضوع میں بات نہیں تھی، بس یہاں پہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف جوان ہی جنت میں جائے گا، اور یہ ذکر ہمیں جوان رکھتا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے۔ بلایا گیا، اس نے کہا کہ علی کا ذکر کرتے رہتے ہو ہر وقت، کہاں کرتا رہتا ہوں، کہا چھوڑ دو، کہا چھوڑ دوں گا، کہا جو قیمت بولو ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ کہا اب تم نے بات کی، کیا بات ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ناؤ یو ٹاکنگ بزنس، اب تم ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہو۔ چونکہ اس نے ایک لفظ کہا کہ جو تم کہو وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، جب تم وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہو تو ہم ذکر علی چھوڑ دیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو بات ایسے کی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی آگے بات کرو، پتہ چلے گا کہ بات کیسے کی جاتی ہے، یہ علی والا ہے، کوئی ادھر ادھر والا نہیں ہے۔ کہا تو نے قیمت بتاؤ، کہتے جب تو قیمت، اچھا سامنے مال و جواہر رکھ دیا، اپنے خزانے کا منہ کھول دیا، کہا میں امیر ہوں، مانگو جو مانگنا ہو۔ اب جس نے مولا کو امیر مان لیا ہو وہ ایسوں کو فقیر نہ ثابت کرے تو بات ہی کیا۔ تو ایک مرتبہ کبھی اس کے مال کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ چل جب تو قیمت ادا کرنا ہی چاہتا ہے، جو میں مانگوں وہ ادا کرے گا، تو ایسا کر دے، بہت بوڑھا ہو چکا، اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جوانی بہت یاد آتی ہے، ایک کام کر جوان کر دے، جوان کر دے۔ ایک مرتبہ اس کو دیکھا، پھر اپنے مال کو دیکھا، اپنی عاجزی کو دیکھا، کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اپنے لوگوں کو دیکھا، اشاروں میں لوگوں نے کہا بات سمجھ میں آئی، علی والا ہے، کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں دس، کہا کچھ اور مانگو، کہا ٹھیک ہے کچھ اور مانگتا ہوں۔ کہا دیکھ گزرا ہوا وقت تو نہیں لوٹا سکتا، آنے والے وقت میں قبر بہت قریب ہے مجھ سے، موت بہت قریب ہے، اور موت سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ ایک کام کر، تو میری قبر میں آنے کی ضمانت لے لے، تو مجھ سے روز محشر بخشوانے کی ضمانت لے لے، میں چھوڑ دوں۔ کہا بھئی یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا، پھر کاہے کا امیر، تجھ سے بڑا کوئی فقیر ہی نہیں ہے، کاہے کا امیر، چونکہ تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کس کام کی ہے دولت۔ کہ اب سن، تو جو پوچھتا ہے کہ ذکر علی کیوں کرتا ہے، کہ اس عمر میں بھی جب ذکر علی کرتا ہوں تو جوانی کا احساس ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہوں تو یا علی کہتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو یا علی کہتا ہوں، چلتا ہوں تو یا علی کہتا ہوں، کوئی درد و تکلیف و شکایت نہیں ہوتی، اور علی کا نام لے کے آنے والی موت کا خوف نہیں ہوتا۔ تو جب جنت میں جائیں گے تو جوان جائیں گے۔ خدا کا شکر ہے جب فرش عذاب پہ ہمارے بزرگ آنے کے بعد جوان ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھتے بھی ہیں ہم مسلسل۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کا مفہوم وہ کہ جس سے عبد و معبود کا رشتہ مضبوط ہے۔ ایک طرف ملا نے لالچ دلائے جنت کی، اس بنا پہ عبادت کروا رہا ہے، دوسری طرف جہنم کا خوف دلا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ تعریف ہمارے سمجھ میں آئی نہیں قربت اللہ کی، چونکہ اس میں اللہ کی محبت تو کوئی نظر آ ہی نہیں رہی۔ چونکہ دیکھیں مسئلہ سارا کا سارا عبادت کا یہ ہے اخلاص ہو، نیت پاک ہو، اگر نیت پاک نہیں تو پھر فائدہ کیا۔ اچھا عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیے آج کل واٹس ایپ وغیرہ بڑے بڑے میسیجز بھی آتے ہیں کہ نماز پڑھا کیجئے، یہ بڑی اچھی ورزش ہے، بڑی اچھی ورزش ہے، بہت اچھی ایکسرسائز ہے، آپ یوں رکھیں بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ کہ کیا اللہ کو اپنے آگے سر جھکانے میں کیا مزہ آ رہا ہے؟ اور اگر 5 منٹ جھکانے سے بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، 10 منٹ جھکائے رہے اور اچھا ہو جائے گا، لیکن نیت کیا ہوگی؟ نیت ہوگی کہ بلڈ پریشر صحیح کرنے کے لیے سر جھکا رہا ہوں، اور یہ اللہ کو سر جھکانے میں کوئی مزہ نہیں آتا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ اپنے بندوں کا اس طریقے سے سر جھکائے رہے، ورنہ اس میں اور فرعون میں معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی فرق نہ ہو۔ بات ہے کہ نیت خالص ہو، نیت خالص ہو۔
نماز پڑھی بڑی اچھی ورزش ہے. ہم نے کہا بھائی لے دے کے پوری نماز میں ایک نیت ہی تو ہے کہ جس کی بنا پر نماز قبول ہوگی, اب تم نے اس کو بھی مجروح کر ڈالا. اچھا اب تک ہم کہتے چلے آ رہے تھے ممبروں سے کہ علی کو چھوڑ کے نماز ورزش ہے, علی کو چھوڑ کے نماز ورزش تو نہیں مانا, آج خود واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں کہ نماز ورزش ہے. بھائی علی کو چھوڑ کے کچھ بھی کیا جائے وہ شے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی. دیکھیں اب عبادت ہو رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ملا کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. ہم بارگاہ مولا میں پہنچے کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ عبادت کیوں کرتے ہیں. تو میرے مولا نے آگے بڑھ کے کہا کہ ما وجدتک خوفا لنارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اہلا لعبادی فعبدتک, کہ نہ میں تیری جہنم کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں, نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہوں, نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں. پروردگار تجھے لائق عبادت پایا تو سر جھکاتا ہوں. آپ مجھے انصاف سے بتائیے ہے کسی انسان میں یہ دم جو پروردگار کے سامنے یہ کہے کہ تجھے قابل عبادت پایا اس لیے سر جھکاتا ہوں؟ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تجھے قابل عبادت پایا اس لیے سر جھکا رہا. تو عزیزان گرامی, نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کی لالچ ہے, صرف عشق ہے, محبت ہے کہ جس کی بنا پہ سر جھکایا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نیت ہے, یہ جو کیفیت ہے, جب یہ مصلی پر آئے گی تو عبادت عبادت کہلائے گی. عبادت عبادت. آگے بڑھ کے ایک جملہ کہوں, کوئی جذبات میں بات نہیں کہہ رہا ہوں, اب سن لیجئے آپ, یہ حقیقی ہے جملہ. علی وہ ہے کہ جسے چھوڑ کر اگر نماز بھی پڑھی تو ورزش ہے, اور نام علی لے کے ورزش بھی کیا تو نماز ہے. یہ حقیقت ہے, باقاعدہ مراجع کے اقوال ہے, دکھا سکتا ہوں, لیکن عزیزان گرامی مجھے موضوع سے ہٹنے کی ابھی بالکل بھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے اور بات کو مکمل کرنا ہے. اچھا لیکن جیسے ہی نام علی آتا ہے فوراً کچھ لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں, رسول کی کوئی حدیث بتائیے, رسول کی کوئی بات بتائیے قربت اللہ کے بارے میں. اچھا ہم نے بہت سمجھایا, دیکھو رسول کے بارے میں نہ پوچھو. کہا کیوں رسول کی کیوں نہ بات پوچھیں؟ ہم نے کہا پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ رسول کو بھی شیعہ کہہ بیٹھے اور پھر معاذ اللہ نعوذ باللہ ان پہ بھی کوئی فتویٰ لگا بیٹھے, یا تو پھر یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ آئے تھے علی سے, علی کے بغض میں یہاں پہ, اور یہاں بھی رسول نے علی علی کروا دیا. چلیے درمیان میں بات ہے کہ سن لیجئے کہ رسول سے جب پوچھا گیا کہ قربت اللہ کیا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار قربت اللہ پہ, اور قربت اللہ انسان کہتا کیوں ہے؟ کہتا اس لیے کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ قبول ہو جائے. لیکن کیا ہر قربت اللہ کہنے والا یہ جانتا ہے کہ عمل قبول ہو گیا؟ شک ہے دل میں, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. دیکھیں پھر یہاں پہ ہی بات اور ہے, عبادت میں بھی ایک مسئلہ ہے. عبادت چونکہ ہمارے ہاں بھی ایک زور دیا جا رہا ہے, بہت جگہ یہ زور دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو خدا کا شکر ہے کہ عقیدے صحیح ہیں, درست ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز تو صحیح پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی نماز صحیح پڑھنا صرف شرط نہیں ہے, نماز قبول ہونا شرط ہے. صحیح تو بہت سے لوگ پڑھ دیں گے, اور آج کل آپ انٹرنیٹ اٹھا کر کے دیکھیں غیر ایسا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے تلفظ نہیں ہے. تو اگر وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ دے کیا اس کی نماز قبول ہے؟ کہا نماز قبول ہی نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا چونکہ نیت خالص نہیں ہے, چونکہ قربت اللہ کو نہیں سمجھ پایا ہے. جب تک یہ نہیں سمجھے گا تو ظاہر سی بات ہے قبولیت کی سند نہیں ملے گی. اچھا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں, خدا کا شکر ہے قبول ہوئی ہے. یہ قبولیت والی نماز ہے, یقین والی نماز ہے, شک والی نماز نہیں ہے. یہاں کسی قسم کا شک پایا ہی نہیں جاتا, اور ہمیں یقین ہے, اور یہی وجہ ہے. سنیے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں قربت اللہ, اللہ تیری خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, ہر عبادت کرتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے.
یا رسول اللہ یہ بتائیے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ ہم سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ ہماری شے کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تاریخ نے لکھا کہ رسول کے پہلو میں ہمیشہ کی طریقے سے ابو طالب کا بیٹا کھڑا تھا، ایک مرتبہ شانے پہ ہاتھ رکھا، علی کے چہرے کو گھمایا، ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں جب بھی کوئی عمل کیا کرو علی کے چہرے کو دیکھ لو، اگر علی راضی تو اللہ راضی۔ یہ ہے قربتاً اللہ، یہ ہے چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو رضا کسی کی سمجھ میں آتی ہے، رضا یا ناراضگی وہ چہرے کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ بھائی جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے یہ مظہر رضا و غضب ہے۔ ہم اگر کسی کو سلام بھی کریں اور ناراضگی ہو تو فوراً سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ قبلہ کوئی تو بات ہے کہ جو آپ ناراض لگ رہے ہیں، کہ آپ کو سلام تو کیا ناراضگی کیسی؟ کہ نہیں، الفاظ تو تھے لیکن جو چہرے کا رنگ تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ راضی نہیں ہیں آپ ہم سے، راضی نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسکرا کے دور سے اشارہ بھی کر دیا تو ہم نے کہا بھائی تمہیں کیسے معلوم کہ سلام کیا ہے؟ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے راضی ہیں، چہرے کا رنگ بتا رہا تھا، مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ ہم سے راضی ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ چہرے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا راضی ہے یا ناراض ہے، اس وجہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو رسول نے بھی تو یہی بتایا کہ اگر جاننا ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے تو وجہ اللہ کی طرف دیکھ لو، اللہ کا چہرہ علی ہے، یہ بتائے گا کہ کون راضی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا سلامت رہا۔ قربتاً اللہ نام ہے ان کی محبت کا، دیکھو انہیں، دل میں محبت ان کی ہو، دیکھتے انہیں جاتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، دیکھتے انہیں جاتے ہیں زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے۔ اور جب بات اللہ اکبر کی آ گئی ہے تو رسول کے مؤذن کی بھی بات ہو جائے، بلال کی بات، چونکہ بات اب یہاں رضا و غضب کی آ گئی، نیت کی آ گئی، قربتاً اللہ کی آ گئی، چہرے کی آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ذکر علی چھیڑا کچھ لوگوں کو فوراً موت آنے لگتی ہے، اب اس سے بہتر میں لفظ لا نہیں سکتا یہاں پہ، چونکہ تذکرہ زندگی کا ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ذکر علی چھیڑا جاتا ہے کچھ چہرے کھل جاتے ہیں اور کچھ منہ کھل جاتے ہیں، کھلنے والے منہ اور ہوتے ہیں، کھلنے والے منہ اور ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ نے تو شرک کیا۔ خیر اب یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، مسئلہ یہ ہے، ایک جملہ دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا تو پریشان کرنے کا حق ہے نا مجھے غازی پور والوں کو، آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ ہم نہیں پریشان کریں گے تو کون کرے گا؟ کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اس طریقے کا پریشان کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب مسئلہ یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دینا شرک ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھی تعریف کیا آپ نے، بالکل یہی تعریف ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دینا شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا شرک ہے، علی کسی نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا ایسے ہی خاموشی کے ساتھ کہ تھوڑی ڈر کے دانت نکلے تو اور مزہ آتا ہے، یقین مانیے۔ تو عزیزان گرامی اب مسئلہ پھر ایک دیکھیں عجیب بات ہے، اب ہم وطن میں بھی کھل کے نہ پڑھیں گے تو پھر کہاں پڑھیں گے بتائیے؟ تو بات یہ ہے کہ غیروں کو اللہ سے ملانا شرک، علی کو اللہ سے جدا کرنا شرک۔ سلامت رہے آپ بھائی، یا علی مدد کہتے رہیے، ڈر نکلتا رہے۔ غیروں کو ملانا شرک، علی کو ہٹانا شرک۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر علی کو ہٹا کے وجہ اللہ کی تعریف کر کے دکھائیے۔ اور دیکھیں میں یہاں سے معاف کیجئے گا، کوئی چیلنج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چیلنج کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ دوسرے خطیبوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اس لیے بات کو کٹ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو میرے اس جملے پر اعتراض ہو میں اجازت دیتا ہوں اگلے 2-3 منٹ میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ قبلہ میرے بات سمجھ میں نہیں آئے، وضاحت کیجئے، میں پوری وضاحت کرے بغیر ممبر سے اتروں گا نہیں۔
غیروں کو ملانا شرک، علی کو ہٹانا شرک۔ ورنہ عزیزان کرام خیر تب بھی چونکہ بچوں کے دماغ میں بات واضح ہو جائے، بزرگ تو الحمدللہ سمجھ گئے، ان کی داد سے مجھے پورا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی کہ علی کو جدا کرنا شرک۔ کہ بھئی اسی لیے تو رسول نے کہا کہ یا علی تو وجہ اللہ ہے، یا علی تو عین اللہ ہے، یا علی تو جنب اللہ ہے، یا علی تو لسان اللہ ہے، یا علی تیرا دوست رحمت اللہ ہے، تیرا دشمن لعنت اللہ ہے۔ اب سنیے عزیزان گرامی، خیر یہاں پہ بات موضوع میں ہی بات ہے، لیکن اس بات کی وضاحت کر دوں، کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے چہروں کو دیکھ کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ضرورت ہے، کل کے دن کوئی یہ بات نہ کہہ دے کہ کیا پڑھ کے چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی اگر علی کو ہٹ کے کوئی وجہ اللہ کی تعریف کرے تو کیا کرے گا؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ۔ اب کسی کو شریک نہ بنانا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تو شریک نہیں کیا جا رہا، شریک نہیں کیا جا رہا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا علی کا خدا، وہ میرا حسین کا خدا، یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عشق حسین قربۃ اللہ ہے، تو ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن وجہ اللہ کی تعریف کرو، چونکہ لفظ تو قرآن کا ہے، آیت تو قرآن کی ہے، ید اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہوگا۔ خیر اب میں پورے ایک موضوع میں جانا نہیں چاہتا، اس بات کو چھیڑ رہا ہوں، لیکن خلاصہ یہ ہے عزیزان گرامی، انسانی ذہن مجبور ہے اس بات پر کہ جب اس کے سامنے کوئی لفظ بیان کیا جائے تو فوراً تصور میں ایک تصویر آتی ہے، فوراً تصور میں ایک تصویر آتی ہے۔ اگر کوئی لفظ بیان کر دیا جائے، حتیٰ اس نے کبھی اس لفظ کو سنا بھی نہ ہو، خود اس کا ذہن ایک تصویر بنا لیتا ہے۔ آپ کوئی لفظ استعمال کیجئے، میں آپ کے سامنے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے معنی محمل لفظ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جبرش، میں آپ کے سامنے کچھ بھی کہہ دوں، کوئی لفظ کہہ دوں، الا بلا کہہ دوں، خود اس الا بلا لفظ کو سن کے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر بن جاتی ہے، اور اگر تصویر ذہن میں بن گئی تو پھر وہ خدا نہیں، پھر وہ علی کو چھوڑ دیا تو مشرک ہو جائے گا انسان۔ اگر ذہن میں تصویر بنی تو ہو گیا مشرک، اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی ارشاد فرمایا کہ دیکھو شرک اندھیری رات میں کالے پتھر پہ رینگتی ہوئی کالی چیٹی کے طریقے سے انسان کے اندر مخفی ہے، اندھیری رات میں کالے پتھر پہ رینگتی ہوئی کالی چیٹی کے اسے خود نہیں احساس ہوتا کہ کب وہ شرک کر جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا، خدا کا شکر ہے کہ بنام علی ہمارا قبلہ درست ہے، علی کی وجہ سے ہمارے تصورات کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ تو عزیزانی وجہ اللہ کی تصور میں لفظ جیسے ہی وجہ آیا، اللہ کا چہرہ، اب آپ کسی ذات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے علی کی دشمنی میں کہ علی وجہ اللہ ہے، تو یہ بتائیے کہ جیسے ہی لفظ اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے کہا گیا، یہ جملہ آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کہتے رہیے کچھ نہیں آتا، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں آتا، جائیے سائیکیٹرسٹ سے پوچھئے، ماہرین نفسیات سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے قبلہ اگر لفظ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں تصویر نہیں بنتی تو آپ ذہنی مریض ہیں، آپ ذہنی مریض ہیں۔ چونکہ بچے کو آپ یہ بتائیے، بچے کو اے فار ایپل بی فار بال جو پڑھایا جاتا ہے، چھوٹی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑی کتابوں میں بھی تصویریں کیوں ہٹائی جاتی ہیں؟ چونکہ بچے کا ذہن بنا ہی اس طریقے سے ہے کہ جب تصویر کو دیکھتا ہے تو اصل تک پہنچ جاتا ہے، اصل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ کیوں رسول نے کہا یا علی تو وجہ اللہ ہے، دیکھیں گے تجھے، یاد اللہ کو کریں۔ سلامت رہیں، صرف یہی نہیں، حتیٰ اگر آپ کسی چیز کی نفی بھی کرتے ہیں، آپ یہ کہیں میرے جیب میں پیسہ نہیں ہے، اگر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں پیسہ ہونے کی نفی کر رہا ہوں، جو شے نہیں ہے، تب بھی آپ کے ذہن میں پیسے کا تصور آ جائے، میں تو نفی کر رہا ہوں نا کہ نہیں ہے۔ آپ صرف صفات ثبوتیہ نہ سمجھیے، حتیٰ صفات سلبیہ بھی جب آپ پڑھیں گے کہ اللہ آنکھ نہیں رکھتا، اللہ کان نہیں رکھتا، بغیر آنکھ و کان کے دیکھتا ہے، یا آپ کوئی بھی شے اس کے بارے میں بیان کریں کہ اللہ جسم نہیں رکھتا،
آپ اس کے جسم ہونے کی نفی کر رہے ہیں، اتنی دیر میں ایک جسم ذہن میں آ جائے گا۔ سلامت رہیں آپ، بھلے ہی داد نہ دیں، اس موقع پر میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ جتنی دیر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم نہیں رکھتا، اتنی دیر میں جسم آ کر بھی چلا گیا۔ یا تو یہ سمجھیے کہ اتنی دیر کے مشرک ہو گئے اگر علی کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں، اگر علی کو چھوڑ کے کوئی بات کہی تو اتنی دیر کے مشرک ہو گئے۔ نفی میں بھی اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ سے پہلے یا علی مدد کیوں سکھاتے ہیں؟ چونکہ بیٹا جب بھی کوئی ہاتھ ذہن میں آئے یا علی مدد کہتے رہنا، جب بھی کوئی چہرہ ذہن میں آئے تو یا علی مدد کہتے رہنا۔ میں جب بھی کہوں بچوں کی نا تو سمجھ جائیے کہ بات بڑوں کی ہو رہی ہے، چونکہ بچے تو بہت صاف دل کے ہوتے ہیں، انہیں تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو خیر عزیزان گرامی دوسری طرف میں جانا نہیں چاہتا، خلاصہ یہ ہے کہ اگر علی کو چھوڑ کے کوئی اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، قربتاً اللہ کی کوشش کرے گا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، کچھ بھی ہو وہ قریب نہیں ہو سکتا، الٹا دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی ذہن کی تصویر ہوگی کہ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ اور جو ذہن کی تصویر کی عبادت کرے وہ مشرک ہے، کسی بھی طریقے کی تصویر کی عبادت۔ جہاں بھی میں نے بات کو چھوڑا تھا الحمدللہ بات واضح ہو گئی، جو ذہن میں بھی تصور میں بھی آ جائے وہ بھی خدا نہیں۔ میں نے جہاں پہ آپ کو بات چھوڑی تھی وہیں بھی بات کو کہ رسول کا مؤذن، چونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول بتائیں کہ قربت اللہ کیا ہے، رضائے پروردگار کیا ہے، خوشنودی پروردگار کیا ہے۔ کعبے کی چھت پہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، چونکہ بس دلیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، کعبے کی چھت پہ رسول کا مؤذن کھڑا ہے، وقت اذان ہو گیا، بلال اذان دو۔ کبھی بلال رسول کو دیکھتے ہیں، ہر جانب دیکھ رہے ہیں، اذان دو بلال، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کے بعد آپ کو دوسری مرتبہ کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، میں نے اذان دے دی ہے، چونکہ آپ کے ایک مرتبہ بتانے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ کعبے کا رخ کر کے اذان دینا، تمہارا چہرہ کعبے کی جانب ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ اللہ کے گھر کی جانب ہونا چاہیے، تاکہ تمہیں یہ محسوس ہوتا رہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ محسوس ہوتا رہے۔ توجہ کے ساتھ، بڑا نازک جملہ ہے، تمہیں یہ محسوس ہوتا رہے یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے میں نے اذان دی ہو، چونکہ اب تک کعبے کی جانب دیکھ کر کے اذان دیتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو یا رسول اللہ کس جانب دیکھ کر کے اذان دوں؟ ایک مرتبہ رسول مسکرائے، پھر علی کے چہرے کی طرف نظر کی کہ بلال علی کے چہرے کو دیکھ کے اذان دو، یہی قربت اللہ۔ سلامت رہے آپ۔ سلامت رہے آپ۔ اب کوئی اس واقعے کو جھٹلائے، کس کس واقعے کو جھٹلایا جائے گا، کس کس روایت کو جھٹلایا جائے گا؟ کیونکہ ایک روایت جھٹلا دیجئے، دو جھٹلا دیجئے، کس کس کو جھٹلائیں گے آپ؟ رسول نے کہا بلال علی کے چہرے کی جانب دیکھ کر کے اذان دو، علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے اذان دو، چونکہ وہی وجہ اللہ ہے۔ تو اذان کرے معلوم یہ ہوا کہ نیت میں جب قربتاً اللہ کہیں، اب بات وہی آ گئی، جیسے ہی آپ کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں تصور ذہن میں آتا ہے، اور جب آپ لفظ قربت کا استعمال کرتے ہیں تو جسم ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ اب آپ کوئی مجھ سے پوچھیں کہ قبلہ حسن مہدی صاحب کہاں تشریف فرما ہے، آپ کہیں گے ممبر کے قریب، ممبر کے قریب۔ آپ کو مطلب تھا کس سے؟ قبلہ سے، لیکن چونکہ جب میں نے قربت کا، میں نے آپ کے قریب میں، کبھی کبھی آپ صرف لفظ قریب بھی استعمال کر دیں تو فوراً دل میں سوال پیدا ہوگا کس کے قریب؟ تو جیسے ہی وہ لفظ استعمال ہوگا ذات ذہن میں آ جائے گی، ذات ذہن میں آ جائے گی۔ تو اب آپ کہیں قربتاً اللہ، جیسے ہی کہا قربتاً اللہ، ذات فزیکل جو اپیرنس فزیکل ایک شے ذہن میں آ گئی، چونکہ آپ بات ڈسٹنس کی کر رہے ہیں، فاصلے کی کر رہے ہیں، قرب کی کر رہے ہیں، تو جسم ذہن میں آ ہی جائے گا، اور جو فاصلوں میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو فاصلوں میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو کسی ذات کو
ایسا بنانا ہے کہ جس سے قریب ہو تو اللہ یہ کہے کہ ہاں یہ میرا قرب ہے، یہ میرا قرب ہے، یہ قربتن اللہ ہے۔ میں نے کہا نا موضوع سے ایک سیکنڈ نہیں ہٹنا چاہتا، یہ قربتن اللہ ہے۔ اب اچھا یہ بھی چلا ہے آج کل کہ دیکھیے آپ نے علی کی بات کی تو کہے تو علی کی بات ہے، جیسے رسول کی بات کی تو کہا کہ اب اس کا تو پتہ نہیں۔ اچھا ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو، انگلش میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے ٹیسٹ آف ہز اون میڈیسن، سامنے والے کو اسی کی دوائی کھلائیے، کہا اب انکار کرو۔ جب علی کی بات کی کہا اس میں تو یہ بات ہے، رسول کی بات کی یہ تب بھی ماننے سے انکار۔ آئیے ہم آپ کو کچھ اپنے والوں سے سنوا دیں کہ علی کون ہے، علی کون ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر تاریخ نے، چونکہ مسئلہ یہ ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی روایت کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، اب کتنوں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ بہت جلدی لیے گزروں گا چونکہ بات کو ثابت کرنا ہے اس روایت کے ذریعے سے۔ ایک شخص تھا جو کعبے میں گزر رہا تھا، واقعہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کا سنا ہوا ہو لیکن یہاں بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کعبے میں گزر رہا تھا، نامحرم کی جانب نگاہ کر رہا تھا، میرے مولا نے دیکھا، بلایا، بلانے کے بعد ایک تماچا رسید کیا۔ واقعہ میں نے کہا آپ کا سنا ہوا، دلیل مجھے یہاں پیش کرنی ہے۔ علی کی بات پیش کر چکا، رسول کی بات پیش کر چکا، اب غیروں کے منہ سے بھی سن لیجئے کہ علی کون ہے، قربتن اللہ کیا ہے۔ کہ جیسے علی نے وہیں فیصلہ کر دیا، وہیں سزا سنا دی اور وہیں ایک تماچا مارا۔ جیسے ہی تماچا کھایا تو ایک مرتبہ غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا کہ علی نے مجھے مارا ہے، میں بدلہ لیے بغیر بیٹھوں گا نہیں۔ اب تاریخ میں اور بھی بہت سے ایسے کچھ لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ ہم بھی بدلہ لیں علی سے، لیکن کبھی موقع ہی نہیں ملا، کبھی موقع نہیں ملا کہ کسی جائز بات پہ بدلہ لیا جاتا۔ جیسے یہ سنا تو دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی بات ہوگی، اس سے چل کے پوچھیں کہ بھائی ہوا کیا کیا علی نے؟ کہا میں گزر رہا تھا، میری نگاہ اس طریقے سے اٹھ گئی، علی نے بلایا، علی نے دیکھ لیا مجھے یہ کرتے ہوئے، علی نے بلایا اور علی نے مجھے ایک تماچا مارا، لہذا میں اس بات کا بدلہ لوں گا علی سے۔ تو ایک مرتبہ غیر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب بدلہ کس بات کا؟ فیصلہ تو ہو گیا۔ کہا کیسے فیصلہ ہوا؟ کہا اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ اللہ کی آنکھ نے تجھے یہ کرتے ہوئے دیکھا، چونکہ اللہ سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ تو عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، ید اللہ علی۔ تو اب نیت میں قربتن اللہ کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھنا، تب جا کے وہ کیفیت بنے گی کہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت ہوگی نہ جہنم کے خوف میں عبادت ہوگی۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا دیکھا بھی ہے، دکھایا بھی ہے۔ وہ میرے اسی مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں؟ اس کو قابل عبادت پایا اس لیے عبادت کرتے۔ جملہ سنیے عزیزان گرامی، یقیناً آپ کا سنا ہوا لیکن کچھ ایک ایسا موقع ہے کہ طبیعت محسوس ہوتی جا رہی ہے۔ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ جس خدا کی بات کر رہے ہیں آپ نے کبھی اس خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی اس خدا کو دیکھا ہے؟ میرے مولا نے پھر ایک جملہ کہا، کوئی نیا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ہمیشہ کا سنا ہوا آپ کا۔ کہا علی اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں، علی اس خدا کے سامنے سر جھکاتا ہی نہیں کہ جس کو دیکھا نہ ہو، جس کو دیکھا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اتنا ڈر تو ہونا چاہیے علی کے چاہنے والوں میں، یہ محبت والا ڈر ہے، میں جانتا ہوں داد دینے میں جو ڈر، جو ہاتھ رک رک کے اٹھ رہے ہیں نا۔ لیکن عزیزان گرامی اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں فاصلے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے، فاصلے سے سننے کو نہیں کہا گیا۔ تو آپ بلا فصل بات کو سنتے رہیے، کہیں رابطہ ٹوٹے نہ۔ دیکھیں بات پہنچانے میں کسی طریقے خیانت نہیں کر رہا ہوں۔ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر یہ بتائیے خدا دکھتا کیسا ہے؟ اب سنیے میرے مولا کا جملہ، بات اٹھیں گے۔ کہا کہ مولا یہ بتائیے پھر خدا دکھتا کیسا ہے؟ کہا جو دکھائی دے جائے وہ خدا ہی نہیں ہے۔
کہا علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ ہو. پوچھا پھر دکھتا کیسا ہے؟ کہا جو دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں. کہا مولا پھر آپ نے دیکھا کیسے؟ کہا میں نے ان دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. یعنی معلوم یہ ہوا جو کہ عزیزان گرامی یہاں آپ اس جملے سے گھبرا رہے ہیں، لکھنے والوں نے یہ تک لکھ دیا کہ اللہ روز محشر دکھائی دے گا. اچھا دیکھیں عجیب بات ہے، بس چونکہ ایک رفع شبہ کر دوں یہاں پر کہ اگر روز محشر خدا دکھائی دے گا تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آج یہ جسم دکھائی دے رہا ہے تو آج سے پہلے کہاں تھا؟ اگر خدا دکھائی دے گا روز محشر تو جو آج دکھائی دے رہا ہے آج سے پہلے کہاں تھا؟ اور اگر ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے تو کیا ہمارے پیچھے خدا نہیں ہوگا روز محشر؟ اگر دائیں دکھائی دے رہا ہے تو بائیں جانب نہ ہوگا، اور اگر ہر جانب ہوگا تو کیا ایک سے زیادہ جسم ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا روز محشر بھی دکھائی نہیں دے گا. لیکن ہاں میرے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. کیسے دیکھا مولا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لے تو پھر عبادت ایسی ہوتی ہے کہ نہ جنت کی لالچ ہوتی ہے نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے، نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کو دیکھنا ضروری ہے. میں بڑے اطمینان سے پڑھوں گا چونکہ نفس مطمئنہ کی بات ہے، نفس مطمئنہ کی بات ہے. تو عزیزان گرامی اب جملہ سنیے. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس نے ہمیں خدا دکھایا. خدا دکھایا امام حسین نے کربلا میں، خدا دکھایا. میں ایسے مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے موضوع کو تمام کرنا ہے، وقت ہے انشاءاللہ، میں معین وقت میں انشاءاللہ بات کو تمام کروں گا. خدا دکھایا ہے، سنایا نہیں ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا کو دیکھ لے انسان اس کے بعد جنت کی لالچ بھی دل میں ختم ہو جاتی ہے اور جہنم کا خوف بھی دل سے نکل جاتا ہے. تو امام حسین وہ ہے کہ جنہوں نے خدا دکھایا. مجھے پتا ہے کہ اس جملے کو بڑا ڈر ڈر کے سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جملے کو میں پلٹ کے بیان کر دوں. یا یہ سمجھیے کہ حسین وہ ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کی آنکھوں کو کھولا ہے. آسان ہو گیا نا جملہ؟ دلوں کی آنکھوں کو کھولا ہے. چونکہ عزیزان گرامی صرف ان آنکھوں سے تو انسان کو سامنے کی حقیقت نہیں دکھائی دیتی، خدا کیا خاک دکھائی دے گا؟ سامنے کی حقیقت نہیں دکھائی دیتی ان آنکھوں سے. تو اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، خدا کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، عشق حسین کی ضرورت ہے. بھئی یہی تو وجہ ہے کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری 40 کی زیارت میں کربلا پہنچے تو نابینا تھے، نابینا تھے. غلام سے پوچھا کہ آقا کی قبر دکھاؤ. غلام کہنے لگا کہ میں کیسے دکھاؤں، یہاں تو قبریں ہی قبریں ہیں، اس میں سے کیسے معلوم کروں کہ امام حسین کی قبر کون سی ہے؟ جابر نے کیا کہا؟ کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، آقا کی قبر میں پہچانوں گا، آقا کی قبر میں پہچانوں گا. چونکہ جابر کی یہ ظاہری آنکھیں گئی تھی، دل کی آنکھیں کھلی تھی. جابر حسین کے ذریعے سے خدا کو پہچان رہے تھے، خدا کو پہچان رہے تھے. اور ایک اور 5ویں امام کی زندگی کا ایک واقعہ پورا نہیں بیان کروں گا، چھو کے گزر جاؤں گا دلیل کے لیے. امام ایک مرتبہ سمجھانا چاہ رہے تھے لوگوں کو کہ ہمیں پہچان لو، یہی معرفت خدا ہے، یہی اللہ کی معرفت ہے. کہا ان کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. امام ایک جانب کھڑے ہو گئے اور لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. کہا لوگوں سے پوچھو کہ میں کہاں. امام 5ویں امام ایک جانب کھڑے ہو گئے اور وہاں سے لوگ گزر رہے تھے. امام نے پوچھا ان آنے جانے والے لوگوں سے پوچھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کہا قبلہ مولا آپ یہاں کھڑے ہیں، میں ان لوگ سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، پوچھ لیتا ہوں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے فرزند رسول امام باقر علیہ السلام کو دیکھا؟ اللہم صلی اللہ. کہا تم نے محمد ابن علی کو دیکھا؟ اب لوگ کہنے لگے جو گزر رہے تھے، جو آنکھیں رکھے ہوئے تھے، کہہ رہے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. اب وہیں سے ایک اور نابینا صحابی گزر رہے تھے. امام نے کہا ان سے پوچھو کہ مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں کہاں ہوں. ان سے پوچھو کہ میں کہاں ہوں. ایک جملہ کہا
کہ مولا جو آنکھ رکھے ہوئے تھے وہ تو دکھائی نہیں، وہ تو بتا نہیں پائے کہ آپ کہاں ہیں، یہ تو نابینا ہے، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے پوچھ لیتا ہوں۔ قریب گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امام فرزند رسول محمد ابن علی کہاں ہیں؟ جو نابینا صحابی تھا اس نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ امام وہاں کھڑے ہیں، انگلی کا اشارہ کر کے بتایا۔ اور ایک مرتبہ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ امام کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس نے یہی بتایا کہ انہیں دیکھنے کے لیے ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، جن آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے انہی آنکھ سے انہیں دیکھو، تو معرفت پروردگار ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں قربتاً اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی ایک ایسی ذات سے عشق کی ضرورت ہے کہ جسے دیکھیں اس ذات کو لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، دیکھیں اس ذات کو لیکن زبان سے اللہ اکبر نکلے۔ بھئی یہی تو رسول نے بھی کروایا بلال سے، کہ دیکھو علی کو، زبان سے کہو اللہ اکبر، دیکھو علی کو، زبان سے کہو اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر یہ کیفیت، اب ہمارے یہاں بھی ایک نادانی چل پڑی ہے، اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جیسا ایام عزا آتے ہیں ایک تقابل شروع ہو جاتا ہے، اور نماز اور عزاداری، نماز اور عزاداری، نماز اور عزاداری۔ دیکھیے بات یہ ہے، خیر مجھے اس پورے ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز، یقیناً نماز کی اپنی عظمت اور اہمیت ہے، لیکن اگر حسین کے بغیر پڑھی جا رہی ہے تو آپ انصاف سے بتائیے یہ بغیر نیت والی نماز ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ قربتاً اللہ کو چھوڑ کے پھر آپ نماز پڑھیں تو پھر نماز کیسی؟ جب تک یہ کیفیت نہ ہو دل میں کہ نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو، ورنہ اگر دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا، عبادت اسے کہتے ہیں جو عبد و معبود کے رشتے کو مضبوط کرے، اور دنیا نے، اور یہ جو عزاداری ہے نا ہماری، یہ اس رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کیجئے گا ایک جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں، صرف نمازیں، اگر آپ صرف نماز کی بات کریں تو یہ خلقت آدم سے پہلے ہم نے تجربہ کر لیا کہ صرف نماز نے کبھی عبد و معبود کا رشتہ مضبوط ہی نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں سرکار، سننا آپ کا حق ہے، پڑھنا میرا حق ہے، لیکن سوال بھی کرنا آپ کا حق ہے۔ ایک دن اور ہوں، آپ کو جو سوال کرنا ہو مجھ سے کر سکتے ہیں، یقیناً کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ ابلیس کیا کر رہا تھا؟ نمازیں ہی تو پڑھ رہا تھا۔ بھائی اس نماز کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نماز کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اللہ کہہ دے اس بات کو تسلیم کر لے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نماز پڑھی جا رہی تھی صرف اپنی ذات کے لیے پڑھی جا رہی تھی، اللہ کی ذات کے لیے نہیں پڑھی جا رہی تھی، اپنے نفس کے لیے پڑھی جا رہی تھی، اپنے نفس کو خود مطمئن کرنے کے لیے۔ اپنے نفس کو آپ خود مطمئن کر لیں، یہ عبادت نہیں ہے، عبادت آپ کریں، اللہ کہے کہ یہ نفس مطمئنہ، یہ عبادت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ یہ عبادت کون سی عبادت ہے جو دل میں تکبر پیدا کر رہی ہے؟ عبادت تو وہ ہو کہ جو انسان کے دل میں جھکاؤ پیدا کرے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ فرش عزا پہ جاتے ہیں کہ نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو، اب انصاف سے بتائیے، اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی پھر یہ بھی بتا دیجئے، دیکھیں وہ تو مولا کی بات تھی، ایسا پھر دنیا میں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ چونکہ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیال آتے ہیں، جنت کی لالچ بھی، جب دنیا کی لالچ آ جاتی ہے تو جنت تو بہت دور کی بات ہے، تو کیسے دور ہو؟ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو میدان، ابھی بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بات کو میرے ثابت کرنی ہے مجھے، کہ جب میدان کربلا میں امام حسین چراغ خیمہ کو گل کیا، گل کرنے کے بعد ابھی میں آخری مرحلے پہ نہیں پہنچا ہوں میرے موضوع کے کہ عشق حسین ہی قربت اللہ، لیکن انصاف سے بتائیے کہ چراغ خیمہ گل کرنے کے بعد کہتے ہیں چلا جائے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، اور جتنے بھی رک گئے سب کو میرے مولا نے جنت میں ہر ایک کا مقام دکھایا کہ نہیں دکھایا؟
اب ایک بات بتائیے, آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جذبات میں یا جوش میں کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں, بعد میں خیال آتا ہے کہ یار جوش میں دے گئی یہ چیز, وہ دینی نہیں چاہیے تھی, لیکن چلو کوئی, لوگ کہتے ہیں ایسا ہے تو پھر واپس مانگ لیجئے. کہ یہ ہماری شان تھوڑی نہ ہے واپس مانگنا, دے دیا دے دیا. اب وہی بات کہ جوانان جنت کے سردار, اب یہ جو امام حسین نے جنت دی ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کربلا میں شہید ہونے کی بنا پہ دی ہے, چونکہ شہادت سے پہلے جنت دی ہے. اس شہادت کو, شہدائے کربلا کی شہادت کو اس جنت جیسی چھوٹی چیز پہ نہ تولیے, معاف کیجئے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا اگر جنت مل گئی, اس وقت کوئی کہتا کہ مولا میں جانا چاہتا ہوں, کیا مولا یہ کہتے کہ آپ تو جنت دے دی اب نہیں جا سکتے؟ بھائی کریم ابن کریم ہے, جو دے دیا وہ دے دیا. آپ انصاف سے بتائیے, آپ انصاف سے بتا. اچھا یہ تو سارے اعمال, نماز, روزہ, حج و زکات, جو کچھ جس کو آپ عبادت کریں, اب اس موقع پر جو عبادت کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے کر لیجئے, جس عبادت کو بھی آپ میزان میں رکھ لیجئے. اور رکھنے کے بعد اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مقصد کیا ہے اس عبادت کا؟ ہر انسان یہی کہے گا کہ جنت مقصد ہے, جنت مقصد ہے. عزیزان گرامی, دنیا کی ہر عبادت مقصد کے لیے ہوتی ہے. کربلا کی عبادت مقصد ملنے کے بعد ہوئی ہے. تاکہ کل کے دن, میرے مولا نے اس بات کو واضح کر دیا امام حسین نے, کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کتنے جنت کے متمنی تھے کہ امام حسین پہ جنت کی خاطر جان لٹا دی. ایسی بات نہیں ہے, جنت مل گئی تھی. کہ مولا آپ کے بغیر کس کام کی, ہماری جنت تو آپ ہیں. اچھا ایک چیز میں نے یقین مانی ہے, 1400 سال بعد ہمیں ایک اور نتیجہ ملا کہ میرے مولا نے شہادت سے پہلے جنت کیوں بانٹ دی, اور جنت بانٹنے کے بعد بھی آزاد ہے. کہیں آپ تاریخ میں بتائیے کہ میرے مولا نے یہ کہا کہ بھائی میں قلادِ بیعت اتار رہا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے. کہیں میرے مولا نے کوئی ٹائم فریم دیا کہ نہیں جب تک چراغ گل ہے تبھی تک جا پاؤ گے, اس کے بعد نہیں جا پاؤ گے؟ کیونکہ جب میں نے ایک جگہ, میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو, ایک جگہ جب میں نے یہ بات پڑھی تو کسی نے کہا قبلہ وہ تو جو جنت بانٹی تھی وہ چراغ خیمہ جو ہے واپس جب مولا نے روشن کی اس کے بعد بانٹی تھی. میں نے کہا کہیں یہ قید لگائی تھی کہ اب چراغ خیمہ جل چکا ہے اب نہیں جا سکتے؟ کلام الامام امام الکلام, امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. کہ جس کو جب جانا چاہے وہ جا سکتا تھا, کسی سے یہ نہیں کہا کہ اب نہیں جا سکتے, ٹائم اپ یہ نہیں کہا. کہ جس کو جانا ہے, یقیناً یہ بات ہمیں آج سمجھ میں آئی جب, چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین, یقین مانیے ایک جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, عشق حسین ہی قربت اللہ ہے. کربلا میں 71 جانیں حسین پہ دی گئی ہیں, اور صرف ایک جان اللہ کے لیے تھی. سلامت رہے آپ, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے, کوئی غم نہ دے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. چونکہ جس پہ آپ جان دے رہے ہوں اسے پہچاننا بھی تو ضروری ہے. تو رسول نے کیا کہا, یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے. تو اب پھر کسی محمد کی ضرورت تھی جو جب خدا پہ جان دے تو یہ کہے کہ تیرے لیے دے, اور باقی جتنے تھے کہا مولا آپ کے لیے, جو پروردگار سے آپ کے معاملات ہیں وہ آپ کے ہیں, ہمارا عشق آپ کے لیے ہے, یہی قربت اللہ ہے, یہی قربت اللہ ہے. بات ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کروں کہ میرے مولا نے کیوں شہادت سے پہلے جنت دے دی. چونکہ عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ بناوٹی اسلام کے نام پہ جان دینا اور ہے, اور حسین کے نام پہ جان دینا اور ہے. بناوٹی اسلام پہ جان دینے کا نام ہے آتنکواد, حسین پہ نام دینے کا نام ہے شہادت. دلیل آپ کے سامنے
سن لیجئے بھائی، یہی تو وجہ ہے کہ آج کل جب استغفر اللہ خودکش حملوں کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کے نام پہ بلاتے ہیں اور ایک جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ اس بات سے واقف ہیں یا نہیں ہیں. جو باقاعدہ پورے آپریشنز ہوئے تھے اس پہ سب باتیں بتائی گئی اور ٹی وی پہ بھی آیا اور کئی چیزیں ہیں کہ وہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جاؤ اپنے آپ کو اڑا دو اور اڑا دو گے تو تمہیں جنت ملے گی. ہے نہیں ہے یہ بات؟ خدا نستنابود کرے ان انسانیت کے دشمنوں کو. یہ کوئی حقیقی اسلام تھوڑی نہ ہے. اسلام وہ ہے کہ جہاں حسین تھا، قربتن اللہ تو یہاں ہے. اب عزیزان گرامی، اگر امام حسین کربلا کے میدان میں یہ کہہ دیتے کہ دیکھو جو جو جان دے گا اس کو یہ مقام ملے گا، تو عزیزان گرامی پھر تاریخ پڑھنے والا یہی کہتا کہ جیسے آج جنت بانٹی جا رہی ہے ویسے کل بانٹی گئی تھی. نہیں، یہ آتنکواد نہیں ہے، یہ شہادت ہے. یہ شہادت ہے کہ یہاں جنت پہلے دی جا رہی ہے، اب اس کے بعد بھی اختیار تمہارا. جاؤ جیسے زندگی جی رہے تھے جینا ہو تو جیو، اور یہاں پہ آ کر کے گلا کٹوانا ہے تو سر کٹوانا ہے تو کٹوا بھی لو، کوئی بات نہیں. لیکن عزیزان گرامی یہاں امام حسین نے اس بات کو بتا دیا کہ نہیں، یہاں جو جان دی جا رہی ہے یہ خالص اللہ کے لیے جان دی جا رہی ہے اور میری محبت میں. اور یہی تو وجہ ہے کہ گلے کٹنے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مر گئے. اور عجیب بات تھی کہ جو اپنے تنوں پہ سر لیے گھوم رہے تھے سب مردہ نظر آ رہے تھے. بھئی یہی تو وجہ ہے کہ جو کٹا ہوا سر تھا وہ قرآن سنا رہا تھا، اور جن کے تنوں پہ سر تھے وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس سر کو خاموش کر دیں. اچھا ایک بات اور، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تک تو یہ وائرس نہیں پہنچا، اور امریکہ یورپ وغیرہ میں اس طریقے کچھ وائرسز پھیلے ہوئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے یہ کہا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج کل جتنے بھی سوالات عزاداری کے متعلق اٹھتے رہتے ہیں اور عزاداری کے مقابلے میں اٹھتے ہیں، یہ کوئی نئے سوالات نہیں ہیں، یہ سب پرانے مرض ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جب آپ اس کی ویکسین لینا چھوڑ دیں تو پھر سے ابھرنے لگتے ہیں. تو یہ سب پرانے وائرسز ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنا سر اٹھاتے رہتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ویکسین نہ لیں. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں غدیر کے دن ایک غدیری ویکسین ایسی دے دی کہ یہ لگاتے رہنا ہر مرض دور رہے گا، ہر مرض دور رہے گا. بھائی یہی تو بات ہے کہ آج کل آپ دیکھیے ہر انسان یہ کہہ رہا ہے بھائی 2020 یہ بڑا بھاری سال ہے، بڑا بھاری سال ہے، بڑا بھاری سال ہے. ہم نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے 61 ہجری کے بعد ہمیں کوئی سال بھاری لگتا ہی نہیں. اب 20 آئے 21 آئے جو بھی آئے خدا کا شکر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سن و سال آتا ہے ہم اس کو 61 ہجری کا آئینے میں دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بڑا ہلکا نظر آنے لگتا ہے. تو خدا کا شکر ہے. تو ایک وائرس یہ کہ بھائی آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مجلس سے پہلے بھی قربتن اللہ ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ درمیان میں نہ ہو تو خدا سمجھ میں ہی نہ آئے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے لیے، مجلس کرتے ہیں، اور جب امام حسین کی مجلس کی بات ہوتی ہے تو امام حسین کے لیے کوئی قرآن پڑھ کے نہیں بخشتا. اب یہ پرانا ہی وائرس ہے. جب چونکہ ظاہر مسئلہ اٹھا تو مجھے کسی ہمارے بزرگ عالم دین نے یہ بات بتائی کہ بھائی یہ پرانا مسئلہ پہلے بھی اٹھ چکا ہے، اور پروردگار خطیب الایمان علامہ طاہر جرولی صاحب اللہ مقامہ، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے سامنے بھی یہ سوال آیا. آپ دیکھیں کس طریقے کا جواب دیا ہے. یقین مانیے میری پوری مجلس ایک طرف اور یہ جواب ایک طرف. کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اپنے مردوں کے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے تو قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ اپنے جانے والوں کو بھی کہتے ہیں جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، لیکن ان کے لیے تو آپ قرآن پڑھتے ہیں. امام حسین کے لیے آپ جملہ سنیے بس. یقین مانیے میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں خود محظوظ ہونے لگتا ہوں اور خود اس کا لطف اٹھانے لگتا ہوں. کہا کہ آپ ان کو بھی شہید مانتے ہیں، اپنے مرنے والوں کے لیے تو قرآن پڑھتے ہیں، امام حسین کو بھی شہید مانتے ہیں، امام حسین کے لیے آپ قرآن نہیں پڑھتے. جملہ سنیے آپ مرحوم کا. ایک مرتبہ انہوں نے جملہ کہا کہ قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا، جو گلا کٹنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا، جو گلا کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھے اس کے لیے قرآن نہیں پڑھا
کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو قرآن ان کی بخشش کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ یقین مانیے کہ اگر نوکے نیزہ پہ حسین قرآن نہ پڑھتے تو قرآن کی بخشش نہ ہوتی، یہ امت قرآن کو قتل کر ڈالتی۔ حسین نے قرآن پڑھ کے قرآن کو زندہ رکھا ہے۔ اب ایک اور جملہ آپ میری طرف سے اس میں سن لیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا کہ دیکھیے اللہ کے رسول کی تو معراج ہوئی، نزول بھی ہوا، زمین پر آئی بھی، پروردگار نے معراج بھی کی۔ قرآن کا صرف نزول ہوا تھا، یعنی اونچائی سے، بلندی سے زمین کی طرف آیا تھا۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا، امام حسین نے کربلا میں بتایا پروردگار نازل کرنا تیری ذمہ داری، معراج پہ لے جانا میری ذمہ داری۔ اونچائی سے زمین پر تو آیا، لیکن پستی سے اٹھا کر کے جو بلندیوں تک لے گیا اس کا نام ہے حسین۔ کہ قرآن کو اتنا اونچا کر دوں گا، اتنا اونچا کر دوں گا کہ جب بھی قرآن کو دیکھو گے سر اٹھا کر کے دیکھو۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین، ان سے کس چیز کا مقابلہ؟ نہ قرآن، نہ نماز، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی بھی آپ بات کریں گے امام حسین کے مقابلے میں لا کر کے کسی چیز کی جس کو آپ عبادت کا کوئی مصداق ہو، امام حسین کے مقابلے میں اگر وہ شے آتی ہے تو ہر وہ شے یزید کے خیمے میں موجود تھی۔ ہر وہ شے یزید کے، نماز کیا یزید کے خیمے میں نہیں ہو رہی تھی؟ نماز فجر کے بعد تیر چلایا جا رہا ہے، کیا روزے نہیں رکھے جا رہے تھے؟ منت کے روزے رکھے جا رہے تھے کہ اگر قتل کر دے تو روزہ رکھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے قتل کر رہے تھے۔ تو یہاں تو سب کچھ ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا کہ میں وہاں نہیں، یعنی جسے آپ عبادت کہتے ہیں عبادت وہاں ہے، قربت اللہ یہاں ہے، اور عبادت بغیر قربت اللہ کے ہے ہی نہیں۔ ارے یہی تو جناب حر نے بتایا کہ عبادت بہت ہو چکی، اب قربت اللہ حاصل کرنے کی باری ہے۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر میں بتاؤں گا، دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ قربت کوئی کل کے دن یہ نہ کہتے کہ نماز کے خلاف پڑھ کے چلے گئے۔ بھائی جو قربت اللہ میں پوری مجلس پڑھ رہا ہو وہ نماز ہی تو صحیح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تاکہ نماز قبول ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو، یقین والی عبادت ہو، جو جناب حر نے بھی تو یہی دکھایا۔ بھائی یہ بتائیے کہ جناب حر کوئی یہ کہہ دے کہ یزید کے خیمے میں جب تک تھے بے نمازی تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، کوئی جھوٹی تاریخ دکھا دے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سب کچھ تھا، سارا دین تھا، لیکن عزیزان گرامی جب امام حسین کی جانب آئے اور آنے کے بعد اب جب امام حسین سامنے کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، کہا کہ یہ مجبور، ظاہر سی بات ہے میں ان لمحات کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جو مصائب کے فتنے ہیں، کہا کہ اور تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بس ذرا سنبھل کے اب انصاف سے بتائیے کہ مانگنے والے نے کیا مانگا؟ کہا مولا جب تک شہادت کی اجازت نہیں ملے گی تب تک دل کو سکون نہیں ملے گا، دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اب کوئی تاریخ میں مجھے یہ بتا دے کہ جناب حر جنت ملی یا نہیں ملی؟ بتائے فرش، چونکہ معاف کیجیے گا یہ مسئلہ فرش اعضاء والوں کے درمیان چھیڑا جاتا ہے، لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے، صفائی دے رہا ہوں، بلکہ اپنی عادت نہیں ہے، میں نماز کے خلاف نہیں پڑھ رہا ہوں، نماز کے ہی فضائل پڑھ رہا ہوں، کیونکہ حسین کے فضائل ہی نماز کے فضائل ہیں۔ اس کیفیت کو جو فرش اعضاء پہ بنتی ہے، جب تک یہ کیفیت مصلی پر نہیں جائے گی کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی، یقین مانیے۔ تو اسی بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب کوئی یہ بتائے کہ جناب حر جنتی تھے یا نہیں تھے؟ کسی میں ہے مجال جو یہ کہہ دے؟ اب یہ بتائے کہ جناب حر کو کون سی نماز کی بنا پر جنت ملی؟ کون سے روزے کی بنا پر؟ اگر ان نمازوں کی بنا پر ملی ہے کہ جو یزید کے خیمے میں پڑھی گئی تھی،
تو یزید کے خیمے والوں کو بھی حق ہے یہ کہنے کا کہ پروردگار اگر ان نمازوں کی بنا پہ جنت دے رہا ہے تو ہم نے بھی پڑھی ہے، اگر ان روزوں کی بنا پر اور حج کی بنا پر تو ہم نے بھی کیا ہے کہ پروردگار۔ اچھا، امام حسین کی جانب آنے کے بعد تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی نماز پڑھی۔ اچھا، امام یہ کہہ دیتے کہ ہو شہادت مانگ ہی رہے ہو، رک جاؤ، وقت نماز ہو رہا ہے، پڑھ کے جانا۔ دیکھیں میں جسارت جو کر رہا ہوں نا، رفع شبہات کی بات کر رہا ہوں، کوئی شبہات پیدا نہیں کرنا چاہ رہا، یقین والی عبادت۔ اور جملہ بیچ میں درمیان میں یہ بھی کہہ دوں، کل کے دن کو یہ کہے کہ نماز کے خلاف، بھائی تارک الصلاۃ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے مولا یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ کہ نماز کو وزنی سمجھو، لیکن کوئی شے ہو تو جو نماز میں وزن پیدا کرے، کوئی شے ہو تو، چونکہ نمازیں تو وہاں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن بڑی ہلکی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں امام حسین نے آنے کے بعد کوئی، جناب حر نے یہاں آنے کے بعد امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے جانا۔ اگر نماز پڑھ لیتے، 2 رکعت نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھ لیتے تو تاریخ لکھنے والا یہ لکھتا کہ حسین کے پیچھے 2 رکعت نماز نے حر کو جنتی بنا دیا۔ نہیں، بلکہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ عشق حسین میں جو قربتاً اللہ کہا، اس نے حر کو جنتی بنا دیا۔ یہ عشق حسین، عشق حسین تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو عشق حسین ہے، اب انصاف سے بتائیے کون سی جنت کی لالچ ہے، کون سا جہنم کا خوف ہے کربلا والوں میں؟ اور یہی درس ہمیں ملا، آپ کو ملا۔ اب دنیا پھر کہے گی وہ تو بات جو ہے کربلا والوں کی تھی، آپ ہماری اور آپ کی بات کیجیے۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے سامنے پھر ایک دلیل، کامل الزیارات اٹھائیے اور پڑھ لو، جتنی بھی زیارات کے فضائل لکھے، یقین مانیے، آپ یقین مانیے، میں کہتا ہوں کہ خود اہل بیت کے فضائل اتنے نہیں لکھے گئے، بہت بڑا جملہ جسارت کر رہا ہوں، اتنے زیادہ اس طریقے سے نہیں بیان ہو پائے ہیں، جو بھی حالات رہے ہوں، جس طریقے سے زیارت کے فضائل بیان ہوں۔ اور کامل الزیارات اب اٹھا کے پڑھ لو، خود آیت اللہ خود اللہ مقامہ، ان کا جو منہج ہے روایت کو ثابت کرنے کا، وہ بڑا سخت منہج ہے۔ سب سے زیادہ جو علماء ہیں، سب سے زیادہ جو مراجع اسی منہج کو فالو کرتے ہیں، اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معتبر کتاب ہے آیت اللہ خود اللہ مقامہ۔ ان کا خود کا اپنا ایک منہج تھا روایات کو درک کرنے میں، اور ایسی کتاب میں آپ روایتیں اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ بہتر جانتے ہیں ہر قدم پہ 70 حج کا ثواب، قدم رکھو زیارت کے لیے امام حسین کی 70 حج، اٹھاؤ 70 حج، اتنے فرشتے، اتنے فضائل، اتنا یہ، اتنا وہ۔ اچھا، زائرین جوگ در جوگ چلے جا رہے ہیں، جاتے بھی ہیں ماشاءاللہ، پلٹ کے آتے بھی ہیں۔ اب آنے کے بعد ایک زائر امام حسین یہ نہیں کہتا کہ بھائی اتنا ثواب ہم نے کما لیا، اتنی جنت ہمیں مل گئی، اتنے فرشتے ہمارے لیے خلق ہوئے، اتنے حج ہم نے کر لیے، اتنے عمرے ہم نے کر لیے۔ بس وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ کربلا میں مر کیوں نہیں گیا؟ اب مجھے یہ بتائیے، یہ جو زیارت ہو رہی ہے، یہ کون سی جنت کی لالچ میں ہو رہی ہے یا کون سی جہنم کے خوف میں ہو رہی ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، جو زیارت ہو رہی ہے امام حسین کی، یہ خالص عشق ہے، محبت۔ آپ جب مجلسوں میں آتے ہیں، کون ایسا فرد ہے جو مجلس میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ آج اتنی جنت مل گئی، اتنا ثواب مل گیا؟ کبھی آپ مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھیا چلو چلو مجلس میں چلو، وہاں بہت ثواب ملے گا، لیکن جب اعمال ہوتے ہیں، نماز ہوتے ہیں، بھئی دیکھو اتنا ثواب اس کا لکھا گیا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ رسمی طور پہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ ثواب دارین حاصل کریں، یہ ایک رسمی اعلان ہے، لیکن آپ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ چلو بھیا اس کا بہت ثواب لکھا گیا ہے، مجلس میں چلو، لیکن کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ چلو بس مجلس میں چلو، بات ختم ہو گئی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب ہم فرش عزا پر آتے ہیں تو پیور بالکل جو خلوص کی معراج ہوتی ہے وہاں پر ہم ہوتے ہیں، اور یہی جو معراج ہم اس باؤنڈریز کو پش کرتے رہتے ہیں، اسی کو بڑھاتے رہتے ہیں، اسی کا نام ہے اخلاص۔ اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جو نہ جنت کی لالچ دل میں رکھتی ہے، نہ جہنم کا خوف رکھتی ہے۔ اب بہت سنبھال کے اسی فرش عزا والی کیفیت کو مصلی پہ لے جانا ہوتا ہے، اسی کیفیت کو سنبھال کر کے مصلی پر لے جانا ہوتا ہے، تب جا کر کے نماز بنتی ہے۔ کیونکہ اسی عشق حسین، یہ وہ عشق حسین وہ کیفیت ہے
جو دل سے جنت کی لالچ ختم کر دیتی ہے، جہنم کا خوف ختم کر دیتی ہے، اور قربتاً اللہ خالص اس کے عشق کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب تک حسین سے عشق نہیں ہوگا تب تک مفہوم قربتاً اللہ واضح نہیں ہو سکتا۔ یہی قربتاً اللہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا تھا، اگلے 5 منٹ اور بات تمام کروں گا۔ ایک جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس اخلاص کے لیے خدا دکھائی دینا ضروری ہے، اور حسین نے کربلا میں خدا دکھایا تھا۔ اب وہ دل کی آنکھیں، خدا کا شکر ہے آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں تو یقیناً روشن کھلی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ایسے شخص کی مجلس پڑھ رہا ہوں، صرف ان کی بتائی ہوئی باتیں اگر آپ سے سامنے میں بیان کروں وہ اپنے آپ میں ایک مجلس ہے، چونکہ یہ جو آپ کا ان سے محبت کا یہ جو سلسلہ ہے جناب توسی صاحب سے، توسی چچا سے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، آپ لوگ سے بڑی محبت تھی انہیں۔ خود میں اس بات کا گواہ ہوں، جب ان کے امریکہ میں فون آیا کرتے تھے ان کے وعدوں کے لیے تو ان سے میں رابطہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھیے فلاں تاریخ کا وعدہ آیا ہے، تو ہمیشہ وہ یہ کہا کرتے تھے دیکھو 40 کے بعد کے وعدے نہ لو، سفر میں مجھے جانے دو، چونکہ دیکھو کل کے دن میں یہ سننا نہیں چاہتا کہ جب انہیں امریکہ کے وعدے ملنے لگے تو ان لوگوں کے وعدوں کو بھول گئے کہ جو انہیں محبت کی بنا پہ بلایا کرتے تھے۔ اور میں اچھے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں اچھوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ وعدے آنے لگتے ہیں تو کس طریقے سے بلایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے کسی اور پہ میں چھیٹا کسی کیوں کروں، خود میں اپنی بات کرتا ہوں، دل میں خیال آنے لگتا ہے، کئی چیزیں بیچ میں ایسی آ جاتی ہیں کہ یار کیا کریں، یہ لے لیں یا وہ لے لیں، لیکن کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور بلکہ یہی غازی پور کی کوئی مجلس تھی پچھلے 1-2 سال پرانی بات ہے، انہوں نے کہا نہیں فلاں تاریخ میں ہمیں غازی پور میں پڑھنا ہے اور لہٰذا ہمارا کوئی وعدہ نہ لینا۔ ایک طرفہ بات نہیں ہے، اور ان کے ایک جملے یقین مانیے اہل بیت کے عشق میں ہمیشہ ڈوبے، بلکہ جب 2-3 سال پہلے عمرے سے واپس آئے، آپ جملہ سنیے ان کا، میں نے کہا کہ ایک جملے میں آپ اگر بیان کرنا چاہیں اپنا سفر تو کیا بیان کریں گے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر اہل بیت کی بادشاہت دیکھنی ہے، اگر اہل بیت کی بادشاہت دیکھنی ہے تو نجف و کربلا جا، اگر اہل بیت کی مظلومی دیکھنی ہے تو مکہ اور مدینہ جا۔ کہا تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اہل بیت آج بھی مظلوم ہے، اہل بیت آج ہی مظلوم ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دیکھیں یہ کوئی اتفاق والی کیفیت نہیں تھی ان کی، یہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ منزل بھی بڑی عشق کی بنا پہ ملتی ہے کہ جس درجے پہ وہ فائز ہو۔ بلکہ ایک شخص تھا جو مجھ سے آ کے یہ پوچھنے لگا کہ یہ بتائیے کہ ہم ان کے بلندی درجات کی بات کر رہے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اسی لیے تو پروردگار نے روزے محشر رکھا ہے کہ وہ دکھائے گا کہ درجے سے بڑا درجہ کیا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی جوش میں یا رسماً ایک جملہ کہہ جاتے ہیں کہ پروردگار اس مصائب میں مجھے موت آ جائے۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بس ایک بات ان کی کہہ رہا ہوں کہ اس مصائب میں مجھے موت آ جائے۔ یقین مانیے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھ سے، کہا تھا کہ دیکھو جب تک یہ جملہ یہاں سے نہیں نکلے گا نا تب تک موت آ نہیں سکتی، تب تک موت آ نہیں سکتی۔ یہ جوش میں نکل جائے، زبان سے تھوڑے سے فضائل کی مصائب کی کیفیت طاری ہو جائے، جملہ نکل جائے، بات اور ہے، لیکن آئے گی تبھی جب یہ جملہ یہاں سے نکلے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے اس طریقے سے مسکراتے ہوئے دنیا سے جانا خود یہ اپنے آپ میں ایک فضائل ہے کہ کس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے دوسرے خطیبوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے اس کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ نماز کے لیے جملہ کہا گیا ہے کہ اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھو، اس خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ یہ جملہ وہ کہا کرتے کہ اسی طریقے سے یہی فارمولہ میری مجلسوں پہ اپلائی کرتا ہوں، میں اپنی ہر مجلس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے یہ میری آخری مجلس ہو۔ ایک نہیں ان کے کئی، میں خود ان کو اپنا استاد مانتا نہیں ہوں بلکہ میرے استاد تھے وہ کئی چیزوں میں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں تو مل جاتی ہیں لیکن یہ وہ علوم ہیں جو سینہ بسینہ چلے آئے۔ ایک مرتبہ یہی میں کافی 12-15 سال پہلے کی بات ہے، زنگی پور میں جب ابتدائی مرحلے مجلسیں پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے کوئی بات بتائی کہ یہ مجلس میں پڑھ دینا، میں نے مجلس میں وہ بات نہیں پڑھی۔ انہوں نے پوچھا تم نے وہ کیوں نہیں پڑھا؟ ان سے بتایا کہ اصل میں کل ایک بڑی مجلس ہونے والی، اس کے لیے اس نقطے کو بچا لیا۔ اب ہم بچے تھے، خیر ہم نے جملہ کہہ دیا کہ کل کی مجلس کے لیے، اور باقاعدہ غضبناک ہو گئے، ایک جملہ کہا یہ بتاؤ کہ کل امام حسین ختم ہو جائیں گے؟ کیا کل اہل بیت نہیں رہیں گے؟ کہ جن کے خزانے سے یہ ملا ہے
اگر تم ان کی محبت میں یہ لٹا دو گے تو وہ اس سے بڑی دولت دیں گے۔ تب انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کبھی کوئی چیز اس طریقے سے نہیں بچانا کہ کل پڑھ دیں گے یا بعد میں پڑھ دیں گے، جو ہے ان کی محبت میں لٹا دو۔ اور کہا کہ ہر مجلس کو ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری مجلس ہے۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً بس اتنا ہی کہوں گا، کتنی باتیں تھیں جو ادھوری رہ گئیں، لیکن انشاءاللہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے وہ اپنی ہر سانس کو صرف کرتے رہے، اس پروردگار سے دعا گو ہے کہ پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم اس مقصد کو آگے بڑھا سکیں۔ تو عزیزان گرامی، بس اس منزل پر بات تمام کہ کربلا میں ہمیں خدا دکھائی دیا، بس وہ دل کی آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، اور یقیناً آپ مجھے انصاف سے بتائیے، چونکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنے لگتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ دیکھیں انہیں زبان سے نکلے نام خدا، اسی کا نام ہے قربتاً اللہ، اور یہی ہے عبادت۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے آپ، ایک ریگستان اور ایک شخص سر سے لے کے پیر تک تیروں سے زخمی، کوئی ناصر و مددگار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سر پیشانی سجدے میں۔ ہماری اور آپ کی دیکھیے 61 ہجری کے کربلا کو ذہن میں رکھیے گا، ہماری اور آپ کی آنکھیں اس سجدہ کرنے والے کو دیکھ رہی۔ اب انصاف سے بتائیے کہ اس حالت میں، اس کربلا کے ریگستان میں جب ہم نے حسین کے سجدے کو دیکھا تو برجستہ دل سے نکلا کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہہ کے نکلا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے حسین سجدہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی خدا ہے تو وہ حسین کا خدا ہے، اور مولا آپ کا عشق وہ ہے کہ جس نے ہمیں مفہوم قربتاً اللہ سمجھایا۔ جب حسین کو دیکھا تو اس دل کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، اور سمجھ میں آیا کہ عبادت کسی بات ہے۔ اور جب ہم نے اس طریقے سے عبادت ہوتے ہوئے دیکھی، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جنت اور جہنم کا جو بھی کاروبار تھا نا، بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کیوں مانگا، ایک دن، کئی تعویلات علماء نے بھی پیش کی ہیں، ذاکرین خطبہ نے بھی، ائمہ معصومین سے بھی الگ الگ روایات ہے کہ 9 محرم کے بجائے ایک دن کی مہلت کیوں مانگی۔ در حقیقت امام حسین نے اپنا میدان محشر سجایا تھا، اور 9 محرم کو سارے فیصلے کر دیے تھے کہ جنت جہنم یہ سارا کاروبار آج ختم ہو جائے گا، کل صرف منزل عشق ہوگی، صرف میں رہوں گا اور وہ ہوگا، ہمارے درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا۔ بلکہ مجھے اس وقت نیر سرسوی صاحب کے 2 مصرے یاد آتے ہیں کہ سہارا لینے کے لیے میں مطلب آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ آنسوؤں کو اپنے قد میں کچھ اضافہ چاہیے، یعنی اب آنکھیں نہیں رومال زہرا چاہیے۔ اور جو یہ شعر سنیے گا کہ کائنات عشق میں بس ایک بندہ ہے حسین، اپنے خالق سے جو پوچھے اور اب کیا چاہیے۔ یہ منزل عشق ہے، ہم اور آپ سمجھیں گے تو عشق حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب عشق حسین دل میں اتر جائے تو پھر کوئی اور عشق دنیا میں سماتا نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے دل میں کبھی کبھی جب ہم کسی جنازے پہ گریہ کرتے ہیں تو انسان چند جملے کہتا ہے کہ ہم پہ بالکل بھی رحم نہ کھایا، اپنے بچوں پہ تو ترس کھایا ہوتا، جانے سے پہلے ان کے بارے میں تو سوچا ہوتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہر انسان سوچے گا، اپنی اولاد کا کسی شے سے تقابل کرے تو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن جس کی آنکھوں میں حسین بسے ہو، پھر نہ اولاد دکھائی دیتی ہے، پھر نہ گھر والے دکھائی دیتے ہیں، پھر صرف حسین ہوتے ہیں، اور صرف حسین۔ یہ عشق حسین، زندگی بھی قربت اللہ اور اپنی جان بھی قربت اللہ قربان کر دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ میں آپ سے سامنے عرض کر رہا ہوں، کن کن باتوں کو بیان کروں کہ جو غرق تھے
ہم اور آپ تعجب کرتے ہیں کہ اس طریقے سے روزے چہلم مجلس پڑھتے پڑھتے شہادت پائی. آپ یقین مانیے بڑے کم سنی میں 1 سال سے کم عمر کے ان کے 3 بچوں کا انتقال ہوا, اور اس میں سے ایک بچے کا انتقال ہوا تھا 28 رجب, اور انہوں نے کسی سے پرسہ نہیں لیا. کہا آج امام حسین کے سفر کا دن ہے, اور لوگوں کو چپ کرا رہے تھے کہ یہ اپنے گھر والوں پہ رونے کا دن نہیں ہے, یہ امام حسین. ایک بچی تھی کہ جس کا انتقال 6-8 مہینے کی عمر میں ہوا, اور بیٹی سے بڑی انسیت تھی انہیں, اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں جناب سکینہ کے مصائب کے بعد بیٹی مانگتا ہوں. اور اس بیٹی کا انتقال ہوا 17 سفر کے دن, اور گھر پہ جب ہجوم آیا تو انہوں نے, اور جب لوگ گھر پہ پہنچے تو یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, اور گھر فون کر کے کہہ دیا کہ لوگوں کو واپس بھیج دو, یہ کہہ دو کہ جب تک امام کا چہلم نہیں ہوگا تب تک ہم ہمارے عزیزوں کا کوئی پرسہ قبول نہیں کریں اور نہ اپنے بچوں پہ کوئی آنسو لائے. ہاں ایک وقت وہ روئے تھے کہ جب اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے قبر میں لٹانے سے پہلے, اور یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا خدا شاہد ہے کہ میں اس بچے یا بچی پہ نہیں رو رہا تھا, میرے ذہن میں ایک کیفیت آ گئی. چونکہ جب اتنے چھوٹے بچے کا لاشا ہمارے ہاتھوں پر ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اس طریقے سے سنبھالا جائے, چونکہ اس عمر تک بچے کی گردن ابھی ٹھہری نہیں ہوتی. دل میں یہ خیال آتا ہے کہ گردن ڈھل نہ جائے, کہیں گردن ڈھل نہ جائے, تو ہمیشہ ایک کیفیت یہ رہی کہ ایک ہاتھ سے گردن کو سنبھال رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو پکڑے ہوئے تھے. اب کہا ایک برجستہ دل میں خیال آیا کہ وہ تیرے سے شعبہ کیسا تھا میرے مولا. تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ علی اصغر کے گلے پہ تیرے سے شعبہ لگا, لیکن تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس باپ نے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے وہ تیرے سے شعبہ کیسے نکالا ہوگا. ایک ہاتھ سے گردن پکڑی ہوگی, ایک ہاتھ سے تیر نکالا ہوگا, اکبر کے کلیجے سے تیر نکالا, بابا کو یاد کیا, ہائے میرے مولا کی مظلومی, اصغر کے گلے سے کیسے تیر نکالا ہوگا. یہ روایات میں کہیں نہیں ملتا. لیکن ہاں عزیزان گرامی, وہ حسین جب ایک مرتبہ اصغر کو دفنانے کے لیے ایک پشت خیمہ پہ لے کے گئے تو تاریخ نے لکھا کہ جب قبر اصغر کو بنا چکے, ایک ہاتھ میں اصغر کا لاشا اور ایک ہاتھ سے قبر بنائی, ایک مرتبہ حسین ایک قبر کے کنکروں کو صاف کر رہے ہیں اور دل میں یہ کہتے جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پتھر میرے اصغر کو اذیت پہنچائے. میرا اصغر بڑا نازک ہے, میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا, یہ آپ کا 6 مہینے کا بچہ کنکر کا چبھنا گوارا نہیں ہے. ابھی چند ساتھ بعد آئیے گا, شام غریبہ ہوگی, نیزے ہوں گے, لاش اصغر کو ڈھونڈا جا رہا ہوگا, اصغر کا لاشا نیزے میں الجھ کے آئے گا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی, بس میں کس مصائب کو پڑھوں, میرے مولا کے یہ کربلا کا مرہمی تو ہے جو ہمارے ہر درد کی دوا ہے. اجرکم اللہ. لیکن ذرا تصور کرے کہ جب سب کچھ میرے مولا لٹا چکا, پھر وہ منزل عشق تھی کہ جب میرے مولا نے 6 مہینے کے بچے کو خون کو چہرے پہ ملا. اب سارے مصائب میں نے چھوڑے, بس تھوڑی سی زحمت آپ کو دینی ہے. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین میدان کی جانب بڑھ رہے تھے نا, تو یہ کہتے ہوئے بڑے کہ پروردگار گواہ رہنا, میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اور ایک جملہ اور کہا کہ پروردگار میں اپنی سکینہ کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. وہ ایک مرتبہ امام حسین نے وہ تاریخی جنگ کی کہ الحفیظ و علماء کی صدائیں بلند ہونے لگی. وہ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے کبھی نہر کے کنارے گئے اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا عباس تمہیں بڑا ارمان تھا عباس کہ آقا کی جنگ دیکھو. عباس آج آقا جنگ کرتا ہے, کچھ بولتے کیوں نہیں. ہاں عزیزان گرامی, بس وہ ایک منزل بھی آئی کہ جب نوجوان کے
لاشے کے قریب حسین پہنچے، بس عزیزان گرامی ایک مرثیے کے بن کا سہارا لینا چاہوں گا۔ امام حسین نے جس طریقے سے جناب علی اصغر کے لاشے سے باتیں کی ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم نے تمہارا لاشا اٹھایا اور تم باپ کا لاشا نہ اٹھاؤ۔ بس عزیزان گرامی بن سنیے مسائل تمام کہ میں جب شہید ہوں تو قتل گاہ میں آنا تم، ارے عدو اٹھانا لے مردہ میرا اٹھانا تم، اور اٹھا کے لاشے کو پھر سوئے نہر جانا تم، ارے گلے سے لاشے عباس کے لگانا تم۔ میں جب شہید ہوں تو قتل گاہ میں آنا تم، عدو اٹھانا لے مردہ میرا اٹھانا تم، اٹھا کے لاشے کو پھر سوئے نہر جانا تم، گلے سے لاشے عباس کے لگانا تم۔ بھائی سنیے، گلے سے لاشے عباس کے لگانا تم، پھر آ کے مردے کو پھر آ کے خیمے میں مردہ میرا لٹا دینا، ارے مگر سکینہ کو پہلے کہیں ہٹا دینا۔ گرامی وہ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے ارے الحفیظ علماء کی صدائے بلند ہوئی، حاطف غیبی کی صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ ارے تلوار نیام میں رکھی، ارے ہر طرف سے امام حسین پہ حملے ہونے لگے، ارے کوئی تیر چلاتا تھا، کوئی تلوار چلاتا تھا، بس زبان سے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین کے پہلو پہ حملہ ہوا تو زبان سے نکلا اماں، ارے شاید حسین کو ماں کے پہلو کا زخم یاد آیا ہو۔ بس عزیزان گرامی اس جملے پہ مصائب کو تمام کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ ہر کسی کو یاد کیا حسین نے، لیکن جب ایک مرتبہ ارے وقت ذبح قریب آیا، ارے شمر نے 13 ضربوں سے شہید کیا، ارے ضرب لگتی جاتی، کبھی نانا کو پکارا، ارے کبھی بابا کو پکارا، کبھی اماں کو پکارا، لیکن ایک موقع وہ آیا کہ حسین نے کسی کو نہ پکارا، بس زبان سے نکلا عباس عباس۔ اب پروردگارہ ہماری اس عظیم عبادت کی مختصر سی کوشش کو قبول فرما۔ پروردگار اس مجلس کو مرحوم کے بلندی درجات اور پسماندگان کے صبر کا ذریعہ قرار دینا۔ پروردگارہ تمام حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے تمام دلی مراد کو پورا فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں جناب صادق صاحب اور جناب ظفر صاحب کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگارہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات بارگاہ اہل بیت میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار حسین صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے بحق بیمار کربلا۔ جان کرام جلد از جلد پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔